اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علی البریر بن الحزیر الحمدانی۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا ہر سپاہی عالم بشریت میں بے نظیر و بے مثل ہے، اور جس کی سیرت، جس کا کردار تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بریر بن حزیر حمدانی امام حسین علیہ السلام کے وہ عظیم سپاہی ہیں جنہیں سید القراء کہا جاتا ہے۔ بریر حمدانی کوفے کے رہنے والے تھے، قرآن شناس تھے، قاری قرآن تھے۔ کوفے کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں قاری قرآن اسے کہا جاتا تھا جو نہ صرف قراءت سے آشنا ہو بلکہ قراءت کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفاہیم سے بھی آشنائی رکھتا ہو۔ آپ قرآن شناس تھے، سید القراء تھے۔ اس کے علاوہ آپ ایک مرد عابد، زاہد، پارسا، شب زندہ دار، متقی انسان تھے۔ آپ کے سامنے جناب بریر حمدانی کی کچھ صفات بیان کرتا ہوں۔ ان صفات کے ذیل میں ہمیں خود درس ملتا ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے کس طریقے سے زندگی گزاریں، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی صفت جو میں نے بیان کی کہ آپ قاری قرآن تھے، قرآن کی قرأت کے ساتھ ساتھ قرآن کے مفاہیم سے بھی آشنا تھے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ چونکہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، شہدائے کربلا کا ماتم کرنے والے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جناب بریر کی صفت کو نمونہ عمل قرار دیتے ہوئے خود بھی قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفاہیم سے بھی اپنے آپ کو آشنا کریں، پہچانیں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب بریر کی جو دوسری صفت ہے وہ یہ کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ بہت ہی محکم تھا، اور ساتھ میں آپ بہت ہی بابصیرت تھے، صاحب بصیرت تھے۔ اس کا اندازہ اس وقت لگا جب سپاہی کوفہ کے ایک سپاہی یزید بن معقل نے بریر کو صدا دی، آواز دی کہ بریر تم نے اپنے بارے میں خدا کو کیسا پایا؟ تو بریر آواز دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، خدا نے میرے ساتھ صرف اور صرف نیکی کی۔ توجہ کریں، اس میدان میں جہاں موت کا عالم ہے، دشمنوں کا نرغہ ہے، بھوک و پیاس کا عالم ہے، اس عالم میں بھی بریر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس تمام مسائل میں خداوند عالم نے میرے ساتھ نیکی کی۔ آپ نے راہ اہل بیت میں شہید ہونا، اہل بیت کا دفاع کرنا، اہل بیت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا اپنے لیے نیکی سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھ رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمیں بھی ہر حالت میں، تمام حالات میں، جیسے بھی حالت ہو، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا تاکہ ہم اہل بیت کا اتباع کر سکیں، خدا کے احکام کی پیروی کر سکیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ اہل بیت کی راہ میں اپنے قول سے، اپنے عمل سے ان کا دفاع کرنا اصل نیکی اور سعادت ہے۔ بریر کی بصیرت، بریر کے ایمان میں چار چاند لگ جاتے ہیں اس وقت جب یزید بن معقل کہتا ہے کہ بریر تم جھوٹ بول رہے ہو، تم تو پہلے جھوٹے نہ تھے۔ تو بریر کہتے ہیں کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھ سے مباہلہ کرو تاکہ خدا جھوٹے پہ لعنت کرے اور اسے قتل کرے؟ توجہ فرمائی، یہاں پہ بریر کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے، بریر کا ایمان کس کمال پہ فائز تھا، بریر کی بصیرت کس حد تک پہنچی ہوئی تھی، کس بلندی پہ فائز تھی۔ ہمیں بھی اپنے عمل کو، اپنے قول کو اتنا سچا بنانا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کو محکم بنانا ہوگا، خدا کے احکام کی پیروی ہمارے لیے سعادت اور خیر بن جائے۔ اس کے علاوہ بریر پارسا تھے، متقی تھے، عابد شے، شب زندہ دار تھے۔ منابع نے ذکر کیا کہ بریر حمدانی دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، رات میں خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہیں سے درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ امام کے ماننے والوں کو
عابد ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، کیونکہ قرابت حسین کا راستہ عمل سے ہو کے جاتا ہے، عبادت سے ہو کے جاتا ہے، پارسائی سے ہو کر جاتا ہے۔ عزاداری کرنا بہت ہی اچھا عمل ہے، ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم عزاداری کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ عمل کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس مسائل میں بھی آگے بڑھیں گے تب ہم جا کے امام کے سچے واقعی ماننے والے بنیں گے۔ اس کے علاوہ جناب بریر حمدانی بہترین خطابت کے مالک تھے، بہترین سخنوری کے مالک تھے۔ بریر نے چند مقام پہ امام کی اجازت سے دشمنوں سے خطاب کیا۔ جب امام پہ پانی بند کیا گیا تو بریر حمدانی نے احتجاج کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام کی اجازت سے بریر حمدانی نے ابن سعد سے گفتگو کی ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ درس ملتا ہے ہمیں کہ ہمیں امام کے لیے، ولایت کے لیے، امامت کے لیے اپنے قول سے بھی دفاع کرنا ہو محکم تھا۔ اس کے علاوہ جناب بریر وجود میں شہادت کا وہ شوق تھا جو بے نظیر ہے۔ جب روز عاشور سختیاں تھیں، مصائب تھے، سخت حالات تھے، پانی موجود نہ تھا، دشمنوں کا نرغہ تھا، اس عالم میں بھی جناب بریر حمدانی خوشی کے عالم میں تھے۔ جناب بریر حمدانی کے اندر شوق کے شہادت اتنا زیادہ تھا کہ وہ آخری لمحات میں بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ آخری لمحات جب سب کو پتا تھا کہ کچھ لمحوں میں ہم شہید ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ سختیاں تھی، پانی موجود نہ تھا، مصائب تھے، اس کے باوجود بھی اس عالم میں بریر مسکرا رہے تھے۔ مقاتل نے ذکر کیا کہ بریر حمدانی اس آخری وقت میں مسکرا کر بات کر رہے تھے، یا بعض مقاتل کی تعبیر کے مطابق ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ امام کے کسی صحابی نے پوچھا، بریر تم اس وقت بھی مسکرا رہے ہو؟ تو بریر جواب دیتے ہیں، خدا کی قسم نہ میں نے جوانی میں نہ میں نے پیری میں کبھی مذاق کیا، نہ مذاق کرنے کا عادی تھا، لیکن آج اس لیے مذاق کر رہا ہوں، اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ آج خوشی کا دن ہے، آج نشاط کا دن ہے، آج مسرور ہونے کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی کچھ ہی لمحوں میں ہم ان کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے، دشمنان اہل بیت سے جنگ کریں گے اور راہ خدا میں شہید ہو کر خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور بہشت میں آرام کریں گے۔ توجہ کریں، بریر کے اندر شوق شہادت کتنا زیادہ تھا، کتنا عظیم تھا۔ ان سخت حالات میں بھی، ان سخت مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بریر مسکرا رہے تھے۔ ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ وقت کتنا بھی سخت ہو، حالات کتنے بھی مشکل ہوں، لیکن ہر حال میں خدا کو یاد رکھنا چاہیے، خدا سے لو لگانا چاہیے، امام سے لو لگانا چاہیے، ائمہ سے توسل کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ ائمہ ہیں جن کے توسل سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ خدا وہ ذات ہے جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جناب بریر حمدانی کو اس وقت بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں خدا سے ملاقات کا موقع فراہم ہوا، بہشت جانے کا موقع فراہم ہوا۔ اس کے بعد بریر امام سے اجازت لے کر میدان میں آتے، حملہ کرتے، آواز دیتے ہیں، میں بریر ہوں، میرا باپ خزیر ہے جو شیر کی دہاڑ سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ اہل خیر مجھے خیر و نیکی کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اے فرزند فاطمہ کے قاتلوں، آؤ مجھ سے لڑو۔ اس کے بعد بریر حملہ ور ہوتے ہیں، لیکن دشمنوں کا نرغہ تھا، سپاہیوں نے حملہ کیا، دشمنوں نے حملہ کیا، بریر کو شہید کر دیا۔ ہمارا لاکھوں سلام بریر حمدانی پہ جنہوں نے سختیوں میں امام کا ساتھ دیا اور جن کی زندگی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب